جو علی المرتضیٰ نے بنائی، یہ وہی ممبر تھا جس پہ علی المرتضیٰ خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چچا جان آئیے اسی ممبر پہ بیٹھیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علی کے لخت جگر نے اپنے باپ کے ممبر پہ بٹھایا اور پھر اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ چند منصفانہ شرائط طے ہونے کے بعد، کچھ عادلانہ شرائط طے ہونے کے بعد اپنا ہاتھ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا چچا جان، منافق ہمارے درمیان میں فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں، تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں جمل اور صفین کو نہیں بھولا، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ آج میں منافقین کی سازشوں کو خاک میں ملاتے ہوئے آپ کو 44 لاکھ مربع میل اسلامی سلطنت کا تنہا فرمانروا تسلیم کرتا ہوں۔ اب میرا وہی دوست ہے جو آپ کا دوست ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ پھر فرمایا اقدم یا حسین، میرے حسین بھائی تم بھی اٹھو، جس کو میں نے امیر مانا ہے تم بھی امیر مانو۔ حسن نے بھی معاویہ کو امیر مانا، حسین نے بھی معاویہ کو امیر مانا، سنی بھی معاویہ کو امیر مانتا ہے۔ تو سنی حسن کا وارث ہے، سنی حسین کا وارث ہے۔ جو معاویہ کے دشمن ہیں وہ حسن اور حسین کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ تم بڑے خیر خواہ آ گئے ہو۔ یہ معاہدہ کب ہوا؟ سن 41 ہجری میں، سن 41 ہجری میں۔ اور حضرت حسن کی وفات کب ہوئی؟ سن 47 ہجری میں۔ تیرے یعقوبی کی روایت کے مطابق، مسٹر کلینی کی روایت کے مطابق، اس معاہدے کے بعد حضرت حسن کتنے سال زندہ رہے؟ 6 سال زندہ رہے۔ ثابت کرو ان 6 سالوں کے دوران کوئی چھوٹا سا اختلاف اور چھوٹی سی ٹینشن ثابت کرو، منہ مانگا انعام دے دوں، منہ مانگا انعام دوں گا۔ نہ حسن نے کوئی اختلاف کیا، نہ حسین نے کوئی اختلاف کیا۔ پھر حضرت حسن کی وفات کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال تک حکمران، اپنا 60 ہجری تک حکمران رہے، سن 60 ہجری تک حکمران رہے۔ 47 اور 60 کے درمیان کتنے سال بنتے ہیں؟ 13 سال کے دوران کوئی ثابت کر کے دکھائے، تاریخ کی کوئی گھسی پٹی روایت کے ذریعے ثابت کر کے دکھائے کہ حسین ابن علی نے کوئی اختلاف کیا ہو اپنے چچا معاویہ سے، منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہوں، تمہاری مرضی کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ جن کو حسن نے اپنا امیر مانا، جس کو حسین نے اپنا امیر مانا، اسے سنی اپنا امیر کیوں نہ مانے؟ سنی تمہاری روایات کو قرآن نہیں سمجھتا، سنی تمہارے نوحے اور مرثیے کو قرآن نہیں سمجھتا۔ اور سنو، جو بات ٹی وی سے نشر ہو جائے وہ قرآن نہیں ہوتی، جو بات ریڈیو سے نشر ہو جائے وہ حدیث نہیں بن جاتی۔ یہ میرے عزیز نوجوان بیچارے ٹی وی کی سکرین سے گوبر بھی پیش کیا جائے تو یہ مکھن سمجھ کے کھا جاتے ہیں۔ جو ٹی وی پہ آ جائے وہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ نہ مانو مجھے، نہ مانو، لیکن ایک بات تو مان لو، ہماری 25 سالہ رفاقت ہے اس پشاور کے گلی کوچوں سے، 25 سالہ رفاقت ہے میری۔ اللہ ان لوگوں کی قبروں کو اپنی رحمتوں سے اور اپنے نور سے بھر دے جن کی صدارتوں میں نے بیانات کیے جب میری گفتگو کا آغاز ہو رہا تھا، جب میں بات کرنا سیکھ رہا تھا۔ مفتی پوپل زئی پر اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں۔ ہاں جی،
حضرت مولانا گل بادشاہ رحمت اللہ علیہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. پشاور والوں بہت اچھی طرح جانتے ہو، میں بھی تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ماضی کی بات ہے. میں نے ایک ٹی وی ایکٹر کے بارے میں کہا تھا کہ بڑی ایکٹنگ کرتا تھا. میں نے کہا تھا وہ عنقریب گل کھلانے والا ہے، وہ کیسٹیں موجود ہیں، گل کھلانے والا ہے. میں نے کہا تھا بوتل سے جن باہر آنے والا ہے. آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا؟ آ گیا ہے. اس دن مجھ سے راولپنڈی میں ایک صحافی نے پوچھا کہ ان کے آنے سے آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. البتہ وہ جس مکتب فکر کا نمائندہ ہے، اس مکتب فکر کے صرف اکلوتے 2 ممبر آئے تھے، ان میں سے بھی ایک چل بسا، ایک اجڑی ہوئی وزارت کے لیے، ایک صاحب باقی ہیں. اب یہ آ گیا ہے، مزید تقسیم ہوگی انشاءاللہ. جب ووٹوں کے بکسے اٹھائیں گے تو 2-4 پرچیاں نکلیں گی جن پہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا ہوگا. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں افسوس کے ساتھ اپنی بات یہاں روکتا ہوں. جی ہاں بالکل، اگر زندگی رہی تو صبح. ایک بات آپ کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں، شاید میں کل تک زندہ رہوں یا نہ رہوں. ایک بات، اور میرے اصل مخاطب وہ دوست ہیں جنہیں اللہ نے متانت اور سنجیدگی عطا فرمائی ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی انجمن، یہ ہمارے بزرگ اور ہمارے عزیز کارکن، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ دعوت و تبلیغ کی دنیا میں قرآن و سنت کے چراغ روشن کرتے رہتے ہیں اور فکری سفر جاری رکھتے ہیں. پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہمارا نمائندہ پلیٹ فارم انجمن تبلیغ قرآن و سنت ہے. باوجود اس کے کہ عبد المجید ندیم ایک دینی تحریک کی خدمت کرتا ہے، میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن انجمن تبلیغ قرآن و سنت کو میں اپنا اسٹیج سمجھتا ہوں. انشاءاللہ اسی کی پالیسی کے مطابق مجھے جب بھی اشارہ کیا گیا میں حاضر ہو جاؤں گا. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے. لیکن ہم سب کے سب مفتی محمود کے رضاکار ہیں، اسی درویش کے وفادار ہیں. ہم میں سے کوئی شخص اپنے دینی مقصد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکے گا، چاہے وہ مسئلہ ختم نبوت ہو، چاہے وہ تحفظ ناموس صحابہ ہو، چاہے وہ مہنگائی کا خاتمہ ہو، چاہے وہ عریانی فحاشی کا خاتمہ ہو، چاہے قرآن و سنت کے آئین کی بالادستی ہو. جب تک جمعیت علماء اسلام کو کامیاب نہیں بناؤ گے تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم سب کی عافیت اور کامیابی اسی میں ہے کہ مفتی صاحب کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، پرچم نبوی کے نیچے آ جاؤ، قدم سے قدم ملا کے چلو. انشاءاللہ جب قوت حاکمہ تمہارے ہاتھ میں آئے گی تو سارے مطالبے پورے ہو جائیں گے.